السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز کے آداب، اس حوالے سے ہماری بات جاری تھی کہ نماز کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ادا کرنا یہی باعث خیر ہے، اور ایسی نماز وہی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور ایسی نماز ہی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی حدیث، پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی حالت میں سدل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ سدل کرنا کسے کہتے ہیں؟ سدل کہتے ہیں اپنی گردن میں کپڑا لٹکانا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ رومال ہے تو اس کو اس طرح ایسے لٹکا لینا، اس طرح کپڑا لٹکا کے نماز پڑھنا، اس کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کیا۔ ہاں اگر ایسے کر لیا جائے اب ٹھیک ہو گیا۔ کپڑا لٹکانا یہ سدل ہے، اور اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر لپیٹ لیا جائے پھر کوئی بات نہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری حدیث آج کے حوالے سے، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم وَأَلَّا نَكْفِتَ الثَّوْبَ وَلَا الثِّيَابَ۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ نماز کی حالت میں نہ کپڑے سمیٹنے ہیں نہ ہی بال سمیٹنے ہیں۔ بال سمیٹنا بھی منع ہے، کپڑے سمیٹنا بھی منع ہے۔ تو بال سمیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی بندے نے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں تو وہ بالوں کی گت کر کے نماز پڑھے، یا اگر عورتوں کے بال ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کا جوڑا بنا کے نماز پڑھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ویسے گت لٹک رہی ہو پھر ٹھیک ہے عورتوں کی، اور مرد جو ہے وہ اپنے بال کھول کے نماز پڑھے۔ اگر لمبے بال ہیں بال کھول کے نماز پڑھے۔ اور پھر اس کی صراحت ایک اور روایت میں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو دیکھا ایک اور صحابی جناب عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اپنے سر کے بال اس کی چٹیاں کی ہوئی ہے، گت کی ہوئی ہے، تو آگے بڑھ کے ان کے بال کھول دیے۔ جناب عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے اور ان سے پوچھا ما لک و رأسی، کیا وجہ ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے بالوں کو کیوں چھیڑ رہے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، نہ بال باندھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، کپڑا سمیٹنا۔ کپڑا سمیٹنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بندہ، اس کی ہاف شرٹ ہے نا، وہ تو نماز پڑھے، اس نے سمیٹا نہیں ہوا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ بندے کے بازو پورے ہیں، ایسے بال ایسے کپڑا سمیٹا ہوا ہے، ایسے کپڑا سمیٹا ہوا ہے بازوؤں پہ یا شلوار پہ یا پینٹ کے نیچے سے ایسے لپیٹ لیتے ہیں، تو اس میں پھر حل کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مزاج اپنا ایسا رکھیں کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اور غلام وہ ہوتا ہے جو اطاعت کر کے دکھائے۔ صحابہ اکرام نے گردنیں کٹوا دیں، ہم خواہش بھی نہیں کٹوا سکتے، خواہش بھی قربان نہیں کر سکتے، تو کرنا کیا ہے؟ نیچے سے کپڑا کاٹ دیں۔ آج کل تو ویسے بھی دوبارہ سلائی ہو جاتے ہیں، پانچا اوپر بن سکتا ہے۔ کپڑا سمیٹیں نا، کپڑا سمیٹیں گے تو حدیث کی مخالفت ہو جائے گی۔
تو کیوں نہ وہ راستہ جس میں حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو، اللہ کے رسول کی بات پہ عمل بھی ہو جائے، کیوں نہ اس کو اپنایا جائے۔ اس لیے اگر کسی بندے کی شلوار زیادہ لمبی ہو تو کاٹ دے اس کو نیچے سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ اللہ کے لیے جب ایسا عمل کریں گے نا، تو اللہ اپنے ایسے بندے کا مان رکھ لیتا ہے، اللہ آپ کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ اس لیے کبھی ایسا معاملہ ہو تو کپڑا سمیٹے نا، مگر نہ اس کو ختم کر دے، کاٹ دے، تاکہ اس سے بندہ ویسے ہی بچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔